بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی بیان کا درس نمبر 6 میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، غور سے سنیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کس قدر نور برکت ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے منع کیا اور نہ دیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس لیے مسلمان کی کوشش اپنے ہر قول و فعل سے یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے کی وجہ سے ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی جس شخص نے اپنی حرکات و سکنات، اپنے جذبات اور احساسات اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیے کہ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی جوڑتا ہے، اور جس سے تعلقات توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے توڑتا ہے، جس کو کچھ دیتا ہے تو محض اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اور جس کے دینے سے ہاتھ روکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ جس شخص کی سوچ اور تفکرات اس قدر رضائے الہی کے تابع ہو، اسے اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق اور کامل امان نصیب ہوتا ہے۔ دشمنی اور محبت اللہ ہی کے لیے کرنا ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اس نے دراصل اپنے رب کریم کی عظمت اور توقیر کی، کیونکہ جب عداوت اور محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہو سکتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، یعنی بندوں کے اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ محبت اور عداوت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی سے محبت کرنا اور رضائے الہی کی اس سے ملاقات کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں محض اپنی رضا کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔